إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. محترم بھائیو بزرگو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے. بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر انعام ہے. اگر ہم ان کو شمار کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے تمہیں یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو. اللہ تعالیٰ نعمتیں کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کا شکر ادا کریں. اور شکر بہت ہی فضیلت والا عمل ہے. سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ہر بندے کو اس کی توفیق نہیں ملتی. ہر بندے کو اللہ اس کی توفیق نہیں دیتا. شکر یہ اللہ کے جو مومن بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ ان کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے. فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب والا ہے. ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر قسم کا معاملہ خیر پر ہے، خیر ہی خیر ہے. اس پہ آسانیاں ہوں، اس کے لیے خوشحالیاں ہوں، پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے. مومن پر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، حالات کی تنگیاں ہوں، یہ بھی مومن کے لیے بہتر ہے. ان اصابتہ سراء شکر، مومن کی صفت یہ ہے اگر اس کو خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فکان خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے. وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر لہ، اگر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، واویلا نہیں کرتا، ڈنڈورا نہیں پیٹتا، صبر کرتا ہے،
یہ صبر اس کے لیے بہتر ہے. اور فرمایا کہ ہر حالت میں آسانی ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، ہر حال میں خیر مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. دنیا دار جو مومن نہیں ہے اس کے لیے جب مال ہے، جب خیر ہے، جب آسانیاں ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے، جب اس کے لیے تنگی ہے تو اس کے لیے مصیبت ہے. اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، اس کے لیے اس کی تو زندگی تباہ ہو جاتی، زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. لیکن فرمایا مومن کے لیے ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شکر کرتا ہے آسانیوں میں، صبر کرتا ہے مصیبتوں میں. اور فرمایا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے. اور یہ چھوٹی ڈگری نہیں ہے. ہم لوگ اللہ کی بے شمار نعمت، اس کی نعمتوں کے بغیر تو ہم قدم نہیں اٹھا سکتے، لیکن جو نعمت استعمال کرتے جائیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. لقمہ منہ میں ڈالیں الحمدللہ پڑھیں، لباس پہنے الحمدللہ پڑھیں. اللہ تو نے دیا ہے، تو عطا نہ کرتا میں نہیں پہن سکتا تھا. پانی اللہ تو نے پلایا ہے، تو نہ پلاتا میں نہیں پی سکتا تھا. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. تم بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارا پانی، تم صبح کرو، سب اٹھو، اپنے نلکے چلاؤ، اپنی ٹوٹیاں چلاؤ، پانی تمہارا گہرا ہو جائے، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے جاری پانی لے کے آئے؟ پانی پیو، اللہ کا شکر ادا کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ رب راضی ہو جاتا ہے. فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْ لَكُمْ. اگر تم اللہ کا، اس کی نعمتیں استعمال کر کے شکر ادا کرو گے تو رب تم سے راضی ہو جائے گا. اور پھر بہت بڑی اس بندے کے لیے گارنٹی ہے جو بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے زبان کو عادی بنا لیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا عادی بنا لیتا ہے اپنی زبان کو. گارنٹی ہے اس کے لیے بہت بڑی کہ اللہ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا. دیکھیں نا، ایک وہ بندہ ہے، اس کو کہا گیا تجھے اللہ نے مال دیا ہے، وہ فراوانی دی ہے، خوشحالی دی ہے، اللہ کا خیال رکھا کر، کمزوروں کا خیال رکھا کر، ان کا حصہ ان کو دیا کر. کہتا ہے کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ میں نے اپنے تجربے کے بلبوتے پہ کمایا ہے. تو کیا فرمایا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اس کو بھی، اس کے گھر کو بھی، اس کے مال و دولت کو، سب کو زمین میں دھنسا کے رکھ دیا. نعمتیں استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرتا جائے. فرمایا کہ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تم بتاؤ تو صحیح رب العالمین کو ضرورت کیا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور وہ تمہیں عذاب دے. گارنٹی ہے کہ اگر تم اپنی زبان کو عادی بنا لیتے ہو اللہ کا شکر ادا کرنے کا، وہ رب تمہیں عذاب نہیں دے گا. کیا کرے گا اللہ؟ ما يفعل اللہ بعذابکم. تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا اللہ اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اور سبحان اللہ، اتنا بڑا فائدہ شکر کا ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے، بلکہ انسان کی فطرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آدم کے بیٹے کے لیے 2 وادیاں بھری ہوں مال کی، تیسری کو تلاش کرے گا. یہ نہیں کہے گا بس کافی، وہ کہے گا میرے لیے تیسری ہو. ہر شخص چاہتا ہے اس کے مال میں اضافہ ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے، اللہ قرآن میں یہ اعلان کرتا ہے تم رب کی نعمتیں استعمال کر کے شکر ادا کرتے جاؤ، رب تمہارے مالوں میں اضافہ کرتا چلا جائے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے وہ تمہیں ان نعمتوں میں زیادہ کر دے گا. جس نعمت کا شکر ادا کرو گے اس نعمت میں اللہ تمہیں بڑھا دے گا. اور پھر صرف دنیا میں نہیں ہے، یہ تو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرے گا. تم شکر ادا کرتے جاؤ، تمہارے مالوں میں، تمہارے معاملات کی اصلاح میں، ہر چیز میں تمہیں بڑھاتا چلا جائے گا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں تو تمہیں دے دے گا. جو تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اس کا بہت بڑا حصہ تمہارے لیے آخرت میں بھی جمع کرتا چلا جائے گا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. ان قریب یہ جو شکر ادا کرنے والے انہیں جزا، انہیں بدلہ، اس کا جو انعام ہے وہ ان قریب ہم ان کو دینے والے. کیا کوئی بڑا مشکل کام ہے؟ اللہ کی نعمت استعمال کی، اس پہ زبان سے الحمدللہ کہہ دینا کتنا کو مشکل کام ہے. کوئی پوچھ لیتا ہے یار حالات کیسے چل رہے ہیں، تو بندہ انسان بن کے جو اس کو کام کرنا چاہیے اللہ کی تعریف کرے، اگرچہ مشکل حالات بھی ہوں پھر بھی الحمدللہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے میرے متعلق جو فیصلہ کیا ہے میں خوش ہوں اس پر. کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہت بڑا اجر اللہ نے قیامت کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا. یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ کی رضا شکر کے ساتھ معلق ہے. جو بندہ شکر نہیں کرتا رب راضی نہیں ہو سکتا اس بندے سے. جس بندے نے اپنے آپ کو شکر کا عادی نہیں بنایا اس سے رب راضی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکل فیحمد اللہ علیہ. فرمایا اللہ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ایک پانی کا گھونٹ پیتا ہے فیحمد اللہ علیہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تو نے عطا کیا ہے، تو توفیق نہ دیتا، تو مجھے نہ عطا کرتا، میں یہ پانی کا گھونٹ اپنے حلق میں نہیں اتار سکتا تھا. اللہ ایسے بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے. بعض دفعہ بندہ یہ سمجھتا ہے میرے اوپر کون سی اللہ کی نعمت ہے، میں تو مصیبت میں ہوں، میرے اوپر تو بیماریاں آئی ہوئی ہیں، میرا تو کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، مجھے تو گھاٹے پر گھاٹا پڑ رہا ہے. نعمت کون سی میرے پاس اللہ کی؟ احسان کون سا میرے اوپر اللہ کا جو میں اس کا شکر ادا کروں؟ میرے محترم بھائیوں، ضروری نہیں ہے کہ نعمتیں ہی جو ہے نا وہ آپ کے پاس خوشحالی آتی جائے یہی اللہ کی نعمت ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ حالات کو تنگ کر کے بھی اپنے بندے پر انعام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. بڑے بڑے انعامات بڑی بڑی آزمائشوں اور مصیبتوں کی وجہ سے اللہ عطا کرتے ہیں. ہاں شکر پر بھی انعام ہوتے ہیں، بڑے بڑے انعام ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جب دیتا ہوں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مُبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب دیتا ہوں تب تو بڑا شکر کرتا ہے، لیکن جب میں حالات کو تنگ کرتا ہوں پھر اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہم. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا رزق کے دروازے کھول دیتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا. اذا احب اللہ عبدا ابتلاہم. جب اللہ کسی قوم سے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، ان کو مصیبتوں میں جکڑ دیتا ہے. ایسے نہیں فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں کیونکہ اللہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. فرمایا اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، اذا احب اللہ قوما ابتلاہم. جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو آزماتا ہے، پھر اس آزمائش پر، اس مصیبت پر، اللہ کے اس فیصلے پر من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. جو اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے پہلے نعمتیں بھی تو نے کی ہیں، اللہ ایک مصیبت ہے دوسری نعمتیں بھی تو موجود ہیں، ایک بیمار ہے دوسرے صحت مند بھی تو ہیں،
ایک بیماری ہے باقی جسم محفوظ بھی تو ہے، ایک عضو خراب ہے باقی تندرست بھی تو ہیں۔ اللہ میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں، من رضی فلہ الرضا، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے رب بھی اسے راضی ہو جاتا ہے، ومن سخط فلہ السخط، جو ناراض ہوتا ہے مصیبتاں ساڈے واسطے سن۔ رب کو ہمارا گھر ہی ملا تھا، ساری دنیا خوش ہے، ساری دنیا کے لیے عافیت ہے، ساری دنیا صحت مند ہے، ساری دنیا کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، میرے لیے مصیبتیں تھی، میرے لیے بیماریاں تھی، میرے بچے بیمار ہونے تھے، ساری دنیا خوش ہے، میں مصیبتیں میں ہوں۔ جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو جاتا ہے، من سخط فلہ السخط، رب کہتا ہے ٹھیک ہے جا پھر تجھ سے میں بھی ناراض ہوں، میں نے تو تجھے آزمائش میں اس لیے ڈالا تھا، تو صبر کر، شکر کر، میں تیرے درجات کو بلند کروں گا، لیکن تو نے اس بات کو پسند نہیں کیا، پھر جدھر جاتا ہے جا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، جس بندے کے پاس ذکر کرنے والی، شکر کرنے والی زبان اور دل موجود ہے نا، دنیا کے بڑے سے بڑے خزانوں سے زیادہ بڑا خزانہ اس بندے کے پاس ہے۔ اس سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے، جس کو اللہ نے شکر کرنے والا دل اور زبان عطا کی۔ ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے خزانہ بنا کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کا حصہ نہیں نکالتے، زکوٰۃ ان کی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دیں۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پھر کون سا مال ہے جسے ہم خزانہ بنا لیں؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ منع ہے، ان کو خزانہ بنانا منع ہے، لہٰذا کون سی چیز ہے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو خزانہ بنا لیں، ہم جمع کر سکیں۔ فرمایا اگر تم خزانہ بنانا چاہتے ہو، اگر تم غنی ہونا چاہتے ہو، کچھ جمع کرنا چاہتے ہو، پھر خزانہ کون سا تمہارے پاس ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ لسانا ذاکرا افضلہ لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجة مؤمنة تعین علی دینہ، کا بہت افضل خزانہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ذکر کرنے والی زبان ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل ہو، اور تمہارے پاس ایسی بیوی ہو جو مومنہ ہو اور تمہارے دین میں تمہاری معاونت کرنے والی۔ کس کس کے پاس میں دیکھوں میرے پاس ایسی زبان ہے کہ جب مصیبت آئی ہو، جب حالات تنگ چل رہے ہوں، اس وقت میری زبان سے شکر نکلتا ہو، اور دل میں میں نے کبھی ایسے خیال کو جگہ بھی نہ دی ہو جو مجھے اللہ کی ناشکری کی طرف لے کے جائے، ایسا خیال دل میں جگہ بھی نہ دی ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ قسم اللہ کی، شیطان جو ہے نا، شیطان جب اس نے اللہ کے سامنے قسمیں اٹھا کے بات کی تھی، کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے ورگلاؤں گا، ورگلا کے ان کو جو ہے نا گمراہ کر کے ان کی حالت کیا کروں گا، بناؤں گا کیسا، میرا منہج کیا ہوگا، میرا کام کیا ہوگا، میرا مشن کیا ہوگا۔ ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، حالت یہ کر دوں گا ان کے اکثر تیرا شکر نہیں کریں گے۔ یہ منہج ہے اس کا، یہ مشن ہے شیطان کا کہ اللہ کے بندوں کو اس کا ناشکرہ بنائے، اس کا کھا کے اس کا شکر ادا نہ کرے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا منہج اور اس کا مشن۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ افضل مال جس کو تم جمع کرو، اپنے پاس خزانہ بناؤ، تمہاری ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ایسی بیوی کا انتخاب کرو جو حالات کی تنگی میں ویلے نہ کرے، حالات کی تنگی میں اللہ کی ناشکریاں نہ کرے، حالات کی تنگی میں یہ نہ کہے کہ تیرے جھگے جو کدی کچھ نہیں لبیا، بلکہ وہ تمہاری مدد کرے اللہ کا شکر ادا کرنے پر،
وہ تمہاری مدد کرے کہ اللہ کے بندے وہ رب ہمیں پہلے بھی تو دیتا ہے اب پھر عطا کرے گا، لیکن ہم نے شکر اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کس کس کے پاس یہ خزانہ موجود ہے کہ اس کے پاس ذکر کرنے والی زبان ہو، شکر کرنے والا دل ہو، اور ایسی بیوی اس کے پاس موجود ہے، اس نے نصیحت کر، اگر نہیں بھی تھی تو نصیحت کر کے سمجھا کے اس نے اس کی ایسی حالت کر دی ہے کہ آزمائشوں کے وقت، مصیبتوں کے وقت وہ خود بھی صبر کرے اور اپنے شوہر کو بھی اس بات کی دعوت دے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ شکر کرتا ہے نا، کھا کے نعمت کو استعمال کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کھا کے شکر ادا کرنے والا، اس کا مقام وہ روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، کھاتا کچھ نہیں، روزہ رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، بڑا اس کا مقام ہے۔ لیکن ایک بندہ کھاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، کھاتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھول کے کھاتا ہے، لیکن کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہ اس کے مرتبے پہ۔ اور یہ شکر انبیاء کی صفت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام، کیا اللہ فرماتے ہیں ان کے متعلق؟ انہ کان عبدا شکورا، وہ میرا ایسا بندہ تھا جو بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کیا فرمایا؟ شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے۔ یہی وجہ تھی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کے شکر کرنے کی وجہ سے، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے اس کو چن لیا، اپنے خاص بندوں میں اس کو شامل کیا۔ دیکھیں اور غور کریں اپنے حالات پر، میں بھی دیکھوں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عراق سے آتے تھے کبھی کبھار مکہ میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ گھر میں اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام موجود نہیں تھے، بیوی موجود تھی۔ کہاں ہیں؟ کہا وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اچھا، حالات کیسے چل رہے ہیں، گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ تو کہتی ہے کہ شکار کر کے آتے ہیں، کبھی آ جائے تو کھا لیتے ہیں، اور اگر کچھ نہ ملے تو ایسے ہی گزارا چلتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا بتائیں کتنی بڑی بات، کو بہت بڑی بات کر دی۔ کیا ہمارے گھر میں اس بات کو ناشکری سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے گھروں میں اس بات کو کہ اگر آ جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ آئے تو گزارا چل جاتا ہے، بس یہ ہمارے نزدیک ناشکری ہے۔ ہم تو اس کو ناشکری سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن اللہ کا وہ نبی جس نے ساری زندگی قربانیاں دیتے ہوئے گزار دی، وہ نبی جس نے قربانیاں دے کے اللہ سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا، شاکرا لانعمی، میرا یہ بندہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے، وہ نبی کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بیٹے کے گھر میں ایسی بیوی موجود ہو جس سے پوچھا جائے کہ حالات کیسے ہیں اور وہ آگے سے اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ کہا جب اسماعیل آئے تو اس کو میرا پیغام دے دینا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اس بیوی کو اپنے گھر میں نہ رکھنا۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے۔ کبھی بھی اپنے گھر میں ایسی بیوی کو، بیٹے کو کہا ایسی بیوی مت رکھنا جو رب کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والی۔ میں دیکھوں ہمارے گھر کی صورتحال کیا ہے، میں اپنی بیٹی کو کیا تربیت دے کے اگلے گھر میں بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور سبحان اللہ، ہر نبی میں یہ خوبی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا قیام کرتے حتی تورت قدمہ، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حتی تورت قدمہ، آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گناہوں کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے اور بڑی آپ کی فضیلت ہے، تمام جہانوں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے،
سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، جنت کا آپ سے وعدہ کر لیا ہے، پھر اتنا لمبا قیام آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ کیا وہ رب جس نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، وہ رب جس نے میرے اوپر اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، قیامت کے دن مجھے سفارشی بنایا، وہ رب جس نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، اتنے بڑے میرے اوپر اس رب کے احسانات ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی اس نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں، تو کیا اب میں کھڑے ہو کر رب کا شکر نہ ادا کروں راتوں کو؟ تو اب مسئلہ تو یہ ہے، میں کیوں شکر ادا کروں؟ میرے اوپر کون سی نعمت ہے؟ نہ مجھے امام الانبیاء اللہ نے بنایا ہے، نہ اللہ نے تمام جہانوں پر مجھے فضیلت دی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت کے دن جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں دیا، کس بنیاد پہ میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ ایسا ہی ہے، مجھے تو نہیں شکر ادا کرنا چاہیے، مجھے کیا دیا اللہ؟ قسم ہے اللہ کی، اگر میں خود، ہر بندہ اپنی ذات کو دیکھے کہ میرے اوپر کیا نعمتیں ہیں، اللہ کی قسم ہے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا شروع کر دو تم شمار نہیں کر سکتے۔ چند ایک کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں جو ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں۔ سب سے پہلی نعمت، اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ سوچ سکتے ہیں؟ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک وہ بندہ ہے جس کی ساری زندگی، چاہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی بڑی کوٹھی میں رہ رہا ہے، بڑی اس کے پاس گاڑی ہے، قسم ہے اللہ کی اس کی زندگی سکون والی زندگی نہیں ہے۔ یہ وہ بتا سکتا ہے جس نے کلمہ نہیں نہ پڑھا، یہ وہ بندہ بتا سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزار رہا ہے۔ دیکھنے میں وہ بڑا بہت کچھ ہوگا، لیکن دل کا جو چین ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ جو اسلام ماننے والے مومن کے دل میں جو اللہ نے چین اور اطمینان رکھا ہے وہ اس کے پاس نہیں۔ پھر مرنے کے بعد ہے سیدھا جہنم ہے، قبر میں جاتے ہی عذاب شروع ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے کے پاس یہ گارنٹی ہے، من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ۔ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان، تو نے دل سے کلمہ پڑھ لیا، میں گارنٹی دیتا ہوں رب تجھے جنت میں داخل کر کے چھوڑوں گا۔ یہ چھوٹی نعمت ہے اللہ کی، مجھے تو کوئی شکر نہیں ادا کرنا چاہیے نا؟ اللہ نے تو مجھے نعمت دی نہیں، یہ اسلام کی نعمت کون سا نعمت ہے؟ بہت بڑی، رب کعبہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے یہ اسلام کی۔ تو فوت ہو جاتا، تیری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، رب تجھے جنت میں داخل کرے گا، وعدہ ہے رب کا، بہت بڑی نعمت۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے یہ اپنی نعمت اسلام کے ذریعے، جو اسلام تمہارے اوپر مکمل کیا ہے، اپنی نعمت مکمل کی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے تمہیں۔ اور پھر واللہ اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت، ہم میں سے تمام تقریباً بہت سارے لوگوں کے پاس یہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں بہت زیادہ لوگ ان دونوں نعمتوں کے متعلق دھوکے میں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ نعمت میرے پاس ہمیشہ رہے گی، نہیں رہے گی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، لیکن نہیں رہیں گی، دھوکے میں ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک جو اللہ نے صحت عطا کی ہوئی ہے، یہ جو عافیت عطا کی ہوئی ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ جس بندے کے پاس یہ نعمت موجود ہے، اللہ کی قسم وہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جاؤ ہسپتالوں کا چکر لگاؤ، دیکھو وہاں ایسے ایسے لوگ ملیں گے اللہ کی قسم جو اپنا سانس نہیں لے سکتے، مشینوں کے ذریعے ان کو سانس دیا جاتا ہے۔ اس سے جا کے پوچھو یہ تمہارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، تمہارا سانس خود چل رہا ہے، آسانی سے چل رہا ہے۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں خوراک نہیں لے سکتے، نالیوں کے ذریعے ان کو خوراک دی جاتی ہے، اگر وہ اپنے پیٹ میں خود خوراک اتار سکتے ہیں تو وہ نکال نہیں سکتے، ان کا مخرج درست نہیں ہے،
دوائیوں اور مشینوں کے ذریعے ان کی خوراک کو پیٹ سے باہر نکالا جاتا ہے. مجھے اللہ نے اس بات سے عافیت دی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ٹانگوں پر چل نہیں سکتے. واللہ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں, ایسے ایسے لوگ ہیں جو تڑپ تڑپ کر یہ تمنا کرتے ہیں, یا اللہ اور کچھ نہ صحیح ہمارا یہ جو مریض ہے کم از کم اس کی جان نکل جائے. لیکن جان نہیں نکلتی. سال ہا سال وہ اس مصیبت میں, پریشانی میں ہے کہ کاش ہمارا یہ مریض فوت ہی ہو جائے. ہمارے اوپر ایسی مصیبت ہے, عافیت دی ہے اللہ نے, یہ چھوٹی اللہ کی نعمت ہے. اللہ اکبر. ہر بندہ آپ میں سے گیا ہوگا ہسپتالوں میں, ہسپتالوں کی مساجد کے اندر جا کے دیکھیں, اللہ کی قسم ایسے ایسے لوگ آپ کو دھاڑے مار مار کے روتے نظر آئیں گے, اللہ سے دعائیں کرتے نظر آئیں گے, جنہوں نے کبھی زندگی میں مساجد کا منہ تک نہیں دیکھا. آج وہ رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے عافیتیں مانگ رہے, اللہ عافیت دے دے, اللہ صحت دے دے. ان سے جا کے پوچھو کہ صحت اور عافیت کتنی بڑی نعمت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں صحت کون سی نعمت ہے, عافیت کون سی نعمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, من اصبح, پتہ ہے کتنی بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحت اور اس عافیت کو کتنی بڑی نعمت قرار دے رہے ہیں. فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معاف فی جسدہ عنده قوت یوم فکأنما حیزت له الدنیا. جس بندے کے پاس 3 نعمتیں ہیں, گھر میں امن ہے, ایک دن کا کھانا موجود ہے, اور جسم کے اندر عافیت ہے, بیماری کوئی نہیں, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, اس کے پاس ساری دنیا جمع کر دی گئی. ساری دنیا کے خزانے اس بندے کے پاس موجود ہے جس کو اللہ نے عافیت عطا کی ہے, صحت عطا کی ہے. دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, بول سکتا ہے, خود سانس لے سکتا ہے, خود کھا سکتا ہے, خود چل سکتا ہے. اللہ نے عافیت دی ہے, ساری دنیا اس کے پاس موجود ہے, پیسہ نہیں تو نہ صحیح, ساری دنیا اس بندے, سب سے امیر یہ بندہ ہے جس کو اللہ نے عافیت دی ہوئی. مجھے تو شکر ادا نہیں کرنا چاہیے. یہ عافیت بھی کون سی نعمت ہے, یہ بھی بھلا کوئی نعمت ہے. میرے پاس تو مال نہیں ہے, اپنی گاڑی نہیں, اپنا گھر نہیں, میرے پاس کون سی اللہ کی نعمت ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کی بہت بڑی نعمت, اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو عقل عطا کی ہے. اندازہ لگائیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں. ہاتھی بڑا طاقتور ہے, بہت طاقتور ہے. مجھے اور آپ میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں انسان کے بجائے ہاتھی ہوتا؟ اگر رب مجھے وہ بنا دیتا, میں اللہ کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ اگر میرا رب مجھے وہ جانور بنا دیتا جو اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے لوگوں کے کوڑا کرکٹ میں منہ مارتا پھر رہا ہوتا ہے, میں رب کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اگر مجھے میرا رب وہ جانور بنا دیتا جو لوگوں کی نظروں میں نفرت انگیز ہے اور اسے لوگ پتھر مارتے ہیں, گلی کا کوئی آوارہ کتا بنا دیتا, رب کعبہ کی قسم میں اپنے رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. اس رب نے مجھے فضیلت دی. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے. کوئی آوارہ کتا جس طرح پھرتا ہے اس طرح نہیں بنایا, عزت دار اس کو بنایا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, لوگوں کے کوڑا کرکٹ سے اٹھا کے, گند پل اٹھا کے یہ اپنا پیٹ نہیں بھرتا, پاکیزہ رزق عطا کیا ہم نے اس کو. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا, ہم نے جو اپنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے بڑی ساری مخلوقاتوں پر ہم نے اس کو فضیلت عطا کی. چھوٹی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں عقل دی. واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, جب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے رب نے پیدا کیا تھا کچھ نہیں جانتے تھے, تم کوئی عقل نہیں تھی تمہارے اندر. عقل دی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, تمہیں آنکھیں دی, تمہیں کان دیے, تمہیں دل دیا. اس دل کو تم نے استعمال کیا, اس عقل کو تم نے استعمال کیا, دنیا میں آئے, دنیا کو سمجھا, دنیا کو پرکھا, بہت بڑے تجربہ کار بن گئے, بہت کچھ حاصل کر لیا. اور جب تجھ سے پوچھا گیا کہاں سے ملا یہ مال, تو نے کہا میری محنت کی کمائی. تو نے کہا یہ میرا تجربہ ہے.
میرے اوپر رب کا کون سا کرم ہے, میرے اوپر رب کا کون سا انعام. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں, ایک بات یاد رکھیں, آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اگر انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اسی کا فائدہ ہے, اور اگر کفر کرتا ہے اسی کا نقصان ہے. رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم وَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم شکر کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ, اپنے لیے ہی کرو گے. لیکن اگر تم ناشکری پر آ جائے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ, یاد رکھنا رب کو تمہارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کخ ضرورت نہیں رب کو کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ کا شکر ادا کر کے رب پر پہاڑ نہ چڑھانا, بڑا اپنے آپ کو بہت کچھ مت سمجھنا کہ اے اللہ ہم تیرا کھا کے تیرا شکر ادا کرتے ہیں, اپنے لیے کرتے ہو جو بھی کرتے ہو. اللہ پتہ ہے کتنا بے پرواہ ہے. فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم, اے میرے بندو, تمہارے پہلے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ, تمہارے تمام انسان, تمہارے تمام جن, سب کے سب کانوا علی افجر قلب رجل منکم, تم میں سے جو سب سے فاجر, سب سے بڑا نافرمان ہے, سب کے سب اس کی طرح ہو جاؤ, سارے ناشکرے ہو جاؤ. آدم سے لے کر قیامت تک کے سب کے سب ناشکرے بن جاؤ. ما نقص ذلك من ملکی شیئا, تمہارا ناشکرہ بن جانا میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یہ مت سمجھنا کہ تم سارے میرے شکرے بن کے میرے کو مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ تو ہم رب کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. یہ مت سمجھنا, سب کے سب ناشکرے ہو جاؤ نا, میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا.